امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے شام کے صدر بشار الاسد پر لگی پابندیوں کو ختم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات کو ختم کریں گے اور لبنان کی حزب اللہ کو ہتھیاروں کی سپلائی روک دیں گے۔ یہ بات 5 ذرائع کی طرف سے ظاہر کی گئی ہے۔ یہ امریکہ کی وہی پرانی پالیسی ہے جس میں وہ مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گفتگو حالیہ مہینوں میں تیز ہو گئی ہے، اپڈیٹڈ ہو گئی ہے، کیونکہ 20 دسمبر کو شام پر لگی امریکی پابندیاں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ سیزر ایکٹ کے تحت لگائی گئی تھی۔ ساتھ ہی اسرائیل کی طرف سے ایران کے علاقائی نیٹ ورک پر حملے بھی اس کی وجہ ہیں، جس میں لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور شام میں ایرانی اثاثے شامل ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں جب الیپو میں حکومت مخالف گروپس نے کئی سالوں میں سب سے بڑی کارروائی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق باغیوں کی یہ پیش قدمی ایران کے ساتھ اسد کے اتحاد میں کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے، جسے UAE اور امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں آپ کو یہ بات ضرور بتاتے چلیں کہ اس وقت رشیا بھی یوکرین میں مصروف ہے اور ایران بھی حزب اللہ کے فرنٹ پر مصروف ہے، تو یہ ان ریبلز کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی تھی۔ یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ جو جوابی کارروائی ہوگی اسد کی طرف سے، یہ ایران کی مدد سے ہی ہوگی، اور جو بھی اس کے بعد رد عمل پیش آئے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اتوار کو اسد کی حمایت میں شام کے دورہ بھی کیا ہے۔ یہ بات یہاں پہ واضح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مسلم دنیا کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عرب لیگ نے شام کی رکنیت کی بحالی بھی کر دی ہے، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے UAE کے کاروباری مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک سینئر علاقائی سفارتکار نے بتایا ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے پابندیوں میں نرمی کی پیشکشوں سے منسلک ہیں۔ حزب اللہ اور اس کے حامی ایران نے 2012 میں سنی باغیوں کے خلاف اسد کی مدد کی تھی، لیکن اسرائیل نے بار بار ان کے ٹھکانوں اور ہتھیاروں کی ترسیل پر حملے کیے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیل سے لڑنے پر توجہ دینے کے لیے شام سے اپنے جنگجوؤں کو واپس بھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیپو میں باغیوں کو حکومتی فورسز کی طرف سے زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امریکی ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس کے حکام نے UAE کے حکام کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ UAE شام کی تعمیر نو میں دلچسپی رکھتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی آپریشن کی وجہ سے اسد کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ یہ ایک کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے جس کا مقصد شام کو ایران اور حزب اللہ سے دور کرنا ہے۔ امریکہ نے 2011 میں شام پر پابندیاں عائد کی تھیں جب اسد نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی تھی۔ سب سے سخت پابندیاں 2019 کے سیزر ایکٹ کے تحت لگائی گئی تھیں۔ یہ پابندیاں شام کی تمام کاروباری شعبوں پر لاگو ہوتی ہیں اور رشیا اور ایران کے اداروں کے ساتھ کاروبار کرنے والوں پر بھی۔ اسد نے ان پابندیوں کو شام کی معیشت کی تباہ کاری کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکہ اور UAE کے درمیان حالیہ گفتگو کا ایک اہم حصہ یہ سیزر پالیسی کی تمام بینز اور سینکشنز بھی ہیں۔ سعودی عرب اور UAE نے حال ہی میں اسد کو ایران سے علیحدگی کے لیے مالی امداد کی بھی پیشکش کی تھی۔ یہ پیشکش امریکہ کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ UAE نے جنگ سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے فنڈز دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن ایران نے اسد کو خبردار کر دیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے سینئر مشیر علی الرجالی کے ذریعے اسد کو پیغام بھیجا ہے کہ ماضی کو مت بھولیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ایران نے اپنے اتحادیوں کو اسرائیل پر حملوں کے لیے متحرک کیا ہے، لیکن اسد نے اس میں شمولیت سے گریز کیا، حتیٰ کہ تب بھی جب اسرائیل نے ان کے ملک میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اور دمشق میں ایرانی سفارتکاروں کے اوپر اور ان کے کمپاؤنڈز پر حملہ کیا۔ نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اسد آگ سے کھیل رہا ہے، لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ کی یہ پالیسیاں خطے میں امن کے لیے صرف ایک خطرہ ہیں۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی رشیا جو ہے وہ 300 سے زیادہ فائٹرز انکلوڈنگ سویلینز کو مار چکا ہے۔ ابھی بھی جو الیپو
علاقوں کا شہر ہے وہ اس وقت ریبلز کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کا کچھ 20% حصہ کردش آرمی کے ہاتھوں میں ہے. وہ بھی کردش آرمی کچھ حد تک ریبلز کے ساتھ نیگوشیٹ کر چکی ہے. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا کی سچویشن کچھ زیادہ ہی سیریس ہے، اور پچھلے 8 سالوں میں مطلب ہم لوگ تو اس پورے ٹائم میں چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن سیریا کے حالات ابھی تک صحیح نہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر خبروں پہ نظر ڈالیں تو لگتا ہے ہم دوبارہ 2011 یا 2012-13 کے میں پہنچ گئے کہ دوبارہ اسی طرح کے حالات واپس آ گئے. مطلب مڈل ایسٹ میں اس وقت 3 فرنٹس کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی آنے والے ہیں، تو اور ایران بھی بالکل سمجھے ایٹ این آرم ڈسٹینس، ایسا لگتا ہے کہ کوئی فل فلیج وار ایران کے ساتھ ہو. تو وی کین اونلی ہوپ کہ ناظرین دنیا میں امن قائم رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.